میری تمام قابل احترام مائیں اور قابل عزت بہنیں اور بیٹیاں، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے نیک دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت ٹی وی کے اس مرکز سے یہ پروگرام گھر ہماری جنت آپ کی خدمت میں بہت ساری دعائیں اور مبارکباد کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک زندگی دی، موقع دیا، توفیق دی اور شعور عطا کیا کہ ہمیں رجب المرجب کی عزتیں، برکتیں اور فضیلتوں کے بعد شعبان کی عظمتیں اور رحمتیں اور بلندیاں بھی نصیب ہوں۔ آپ اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں شعبان المعظم کا پر عظمت مہینہ عطا کیا، وہاں ہمارے دلوں میں مودت، محبت، احترام اور عقیدت کے جلوے بھی عطا کیے۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، عزت ہے، نہایت عاجزی سے، انکساری سے اور بہت ہی تواضع سے آپ سب خواتین و حضرات جو اس پروگرام میں شریک ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ اس مشن میں حصے دار ہیں، آؤ سب مل کر اپنا سلام عقیدت پیش کریں ان شہداء کی خدمت میں جو شہدائے عزاداری ہیں، جو شہدائے اسلام ہیں، جنہوں نے آزادی کے لیے، مظلوموں کے لیے، ایمان کے لیے، حق کے لیے جانوں کی قربانی دی اور اپنا خون اسلام کو پیش کیا۔ ہمارا سلام ہو قازمین کے ان شہداء کو جنہوں نے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑا اور جادہ حق پر منزل عشق کی طرف پوری بہادری، جرت اور شجاعت کے ساتھ رواں دواں تھے اور پھر یزیدیت اور فرعونیت اور نمرودیت کا نشانہ بنے۔ وہ خود سرخرو ہوئے اور اسلام اور دین اور ایمان اور مکتب اہل بیت علیہم السلام پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ پوری قوم کا سلام ہو، ہمارا سلام ہو، اور یہ بھی فخر اور عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میڈیا کی نعمت، ہدایت ٹی وی کا یہ مرکز عطا کیا ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنا ما فی الضمیر، اپنا پیغام حق و حقیقت کا نہایت شائستگی اور ادب و احترام کے دائرے میں اور حکمت کی لڑی میں پرو کے اخلاص نیت کے ساتھ اور کمال احترام کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ ہم اپنا پیغام دنیا تک پہنچائیں، اور یہ فرض ہے اور واجب ہے اور ہر انسان کا۔ اور پھر مومنین اور مومنات، اہل اسلام، جتنے لوگ اللہ کی مخلوق سے اس پیغام حق میں اور اس گھر ہماری جنت کے پروگرام میں شریک ہیں، اس پروگرام کی روح اور جان اور مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں،
جو کام کرنا ہے اس میں بزرگوں سے رہنمائی لیں، قرآن کی تعلیمات کو مشعل راہ بنائیں اور چہارہ معصومین علیہم السلام کی سیرت بے مثال اور لازوال کردار کو سامنے رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ مقصد ہے۔ ایک گھر ہمارا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو ایک اکائی ہے معاشرے کی، قوم کی، اس کائنات کی۔ ایک گھرانہ ہے، آشیانہ ہے، جہاں سے نسل انسانی کی بقا کا سلسلہ چلتا ہے۔ دو انسان مل کر زندگی تشکیل دیتے ہیں، عین فطرت اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت سمجھ کر، اور پھر اس گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے، اس گھر کو خوشیوں سے سرشار رکھنا ہوتا ہے، اس گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے کہ انسان عزت سے رہے، اطمینان سے سوئے، ذمہ داریوں کے وقت ذمہ داریاں نبھائے، اس گھر میں ایک پیار کی فضا ہو، مودت کے پہرے ہوں، اور وہاں پر جو اولادیں پروان چڑھیں وہ قوم کے لیے ہوں، ملک کے لیے ہوں، مذہب کے لیے ہوں، ملت کے لیے ہوں، اور مشن عزاداری کے لیے ان کے دست و بازو توانا ہوں، صحت مند ہوں۔ ایک ایسا گھر چاہتے ہیں۔ اور دوسرا گھر ہے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن سے، چونکہ ماہ شعبان کا چاند جب نمودار ہوا اور ماہ رجب نے الوداع کیا تو دیکھا کہ اے کریم کائنات، یہ تیرا لطف و عنایت ہے ہم پر کہ رجب کی عظمتوں کے بعد پھر ایک نور کی بارش ہو رہی ہے۔ باخدا ہم سب مل کر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں اگر رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اس شعبان میں طلوع ہونے والے نور اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی اور ہماری عزت اور نجات کی ضمانت دینے والی ہستیاں، اگر ان کی فضیلت اور کردار ایک پلڑے میں رکھیں تو کائنات کی دولتوں کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تمام کائنات کی دولت اس کی قیمت نہیں بن سکتی جو اللہ نے ہمیں دولت اور نعمت عطا کی ہے۔ یہ پلڑا بھاری ہے جہاں پر آپ کو عیدیں ملی ہیں، نور ملے ہیں، ہدایت ملی ہے، ہادی ملے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں شعبان جو ہی شروع ہوا، شروع ہونے پر ہی تمہیں اور ہمیں نوید مل گئی، عید مل گئی۔ اعلان ہوا عرش الہی سے کہ کائنات میں ایک روایت کے مطابق تاریخ اسلام میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جن کا نام اللہ نے لوح محفوظ پر زینب رکھا، ہماری جانیں اور عزتیں قربان ہوں ان کے قدموں کی خاک پر۔ بلکہ یہاں ایک جملہ کہتا چلوں جو ہمارے گھر میں بہار لائے، ہمارے دلوں میں اور روح میں بہار لائے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ہم باقی ہیں، کائنات باقی ہے، نظام باقی ہے، یہ عرش و فرش باقی ہیں، یہ سارا سلسلہ کائنات اگر چل رہا ہے اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں،
تو یہ سب مرہون منت ہے اور صدقہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ ناظرین، ہمارے ایک علم کے مینار اور تقوی کی ایک ایسی بے مثال اور لازوال چٹان اور برج تھے آیت اللہ العظمی السید محسن الحکیم اعلی اللہ مقامہ۔ اپنی زندگی میں اور پھر ان کا خاندان، ان کی اولادوں نے اگر آج ایک نور کی وسیع شعاعیں پھیل رہی ہیں اور ہمارا چمن جگمگا رہا ہے، تو اس میں بڑا ایک کثیر حصہ ہے اور ذخیرہ ہے جو اس حکیم خاندان کے گھرانے سے ہمیں ملا، نجف اشرف سے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بعض علماء یا واعظین یہ جملہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، تو کما حقہ اس کا کیا معنی بنتا ہے اور کیا اس کی روح اور سپیرٹ ہے اور اسلامی اور قرآنی روح سے؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میسج کسی انسان کا نہیں، یہ قرآن کا میسج ہے۔ کہا مرجع عالی قدر کیسے؟ تو فرمایا جتنے انبیاء اور صاحب شریعت نبی اور بڑی بڑی بلند ہستیاں تھیں، جب ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، جب اس قدر بربریت ڈھائی گئی، اذیت پہنچائی گئی، تو قرآن گواہ ہے کہ بہت سارے انبیاء نے بد دعا کی، اللہ کے عذاب نازل ہوئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، زمین لرزی، قومیں مسخ ہوئیں، بہت۔ فرمایا آؤ اب سمجھو کہ وہ نبوت کا تاج بھی رکھتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، قانون شریعت ان پر اترا بھی ہے، لیکن آخر جب ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے تو بد دعا نکل گئی۔ فرمایا اس سے سینکڑوں گنا، بلکہ کہوں گا 1000 گنا زیادہ وہ سارے مصائب اور آزمائشیں اور وہ بربریت اور وہ ظلم اگر اکٹھے کیے جائیں تو 1000 گنا زیادہ ہیں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جھیلے، دیکھے، سامنا کیا۔ لیکن پوری امت کا ہر فرد جانتا ہے، کہہ سکتی تھی، خود آیت اللہ محسن حکیم اعلی اللہ مقامہ کے جملے تھے کہ اگر بی بی کہہ دیتی میں رسول کی بیٹی، میں علی کی بیٹی، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی بد دعا کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بد دعا پر تباہ کر دیتا ان ظالموں کو اور کائنات کے بہت حصوں کو۔ لیکن صبر، استقلال اور جرت تو معلوم ہوا بد دعا نہ کر کے اس کائنات کو، اس نظام کو اگر بچایا ہے تو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سرخرو ہوں اور ان محنتوں کی لاج رکھیں، کیونکہ مرد کا حوصلہ اور ہے، خاتون کا حوصلہ اور ہے، پھر پردے دار، پھر چادر تطہیر کے ماحول میں پلنے والی، اور کائنات کے تمام مظالم اور بربریت اور استبداد اور جبر کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن کیا صبر، کیا حوصلہ، کیا ہمت کہ انبیاء علیہم السلام کا بھی سلام آ رہا ہے کہ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تیرے صبر، حوصلے، جرت اور شجاعت کو سلام ہو۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے گھر آباد ہوں اور ان گھروں پر اس چادر کا سایہ رہے جو چادر اسلام کی عزت کی چادر ہے، روحانیت اور معنویت کی چادر ہے، اور جہاں حقیقت اور قرآن کی تعلیمات کی چادر ہے اس کا اگر سایہ رہے، ہمارے گھروں کے ماحول بہتر ہوں، کیونکہ ماحول پرسکون ہوگا، باہمی رشتے مضبوط ہوں گے تو ایک نظام آگے بڑھے گا، ترقی کے قدم آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبلہ، مطلب بہت سارے الفاظ ہیں جو آج چاہتے نہ چاہتے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں قبلہ، یہ خون بہت پتلا ہو گیا ہے، کہیں ہے کہ رشتے کمزور پڑ گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں قبلہ کوئی زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ 14ویں صدی اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ، انتشار، افتراق، پراپوگنڈے، نیگیٹو، توڑنے کی باتیں، دلوں کو اذیت پہنچانے کی باتیں، بہت ساری باتیں۔ لیکن پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھا اگر گھر میں کچھ ماحول نہیں، کچھ بے سکونی ہو گئی ہے، طبیعت ناساز ہے، دل نہیں لگ رہا، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تو لوگ کہتے تھے آئیے ادارے میں چلتے ہیں، مسجد میں چلتے ہیں، امام بارگاہ میں چلتے ہیں، تھوڑا سکون ہوگا، راحت ہوگی، دل و دماغ معطر اور منور ہوں گے۔ لیکن اب جو مشاہدہ آپ اور ہم کر رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور دیکھا بھی یہی جا رہا ہے کہ اداروں میں بھی وہ روح اور وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں ہے، بلکہ جائیں تو بجائے دل جوڑنے کے آپ دیکھیں گے توڑنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ مکتب ہے، یہ مرکز ہے، یہاں سے ہمیں ادراک، اعتراف، اصلاح اور بہتری کی طرف، اور جس نے ایک قدم بھی اصلاح کی طرف اٹھا لیا انشاءاللہ اس کا گھر بھی سنورے گا، اس کا مرکز عبادت بھی سنورے گا، اس کی زندگی میں بھی بہار اور عزت اور اطمینان آئے گا۔ وہاں جائیں تو سیاست، دو قسم کی سیاست ہے۔ میں تمام مسلمانوں کے اداروں کے حالات اخباروں میں، انٹرنیٹ پہ قریب جا کر وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، معاشرے کے آدمی ہیں، سنتے ہیں۔ دو قسم کی سیاست ہے، ایک ہے سیاست جو شجرہ خبیثہ سے چلی ہے، اور ایک عدل کی سیاست ہے جو شجرہ طیبہ سے چلی ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث نے بڑا واضح بیان کیا ہے، اور ہمیں کان اور اپنے دل و دماغ کھولنے کی ضرورت ہے۔ شجرہ خبیثہ کی سیاست یہ ہے کہ اقتدار پر قبضہ کرو، جھوٹ کے ذریعے ہو، مکر کے ذریعے ہو، فریب کے ذریعے ہو، پھر ذاتی سوچ حاوی ہو، ہوس، چودراہٹ، اقربا پروری، کھینچا تانی جس کو آپ لیگ پولنگ کہتے ہیں، کسی کو کام نہ کرنے دینا، نہ کرنا، نہ کرنے دینا، بہت ساری چیزیں ہیں جو شجرہ خبیثہ کی سیاست ہے جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔
اور جو اہل بیت علیہم السلام نے گورننس، قیادت، لیڈ کرنا، گھر کو چلانا، ادارے کو چلانا، کمیونٹی کو چلانا، قوم کو آگے لے کے چلنا، جو رولز اور اصول بتائے ہیں میرے محترم، وہ ہے جس کی بنیاد عدل پر ہے، جس کی بنیاد سچائی پر ہے، جس کی بنیاد حقیقت پر ہے، جس کی بنیاد اپنی ذات سے زیادہ قومی مفاد کو ترجیح دینا، مشن کو ترجیح دینا، یعنی یوں کہوں کہ اپنی ذات کی نفی کرنا اور مشن کو سربلند کرنا، اپنا گھاٹا برداشت کرنا لیکن قوم کو نقصان نہ ہونے دینا، اپنی ذات پر جھیل لینا لیکن مرقد عبادت کو نقصان نہ پہنچنے دینا۔ یہ ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی سیاست، جو ایمانداری پر ہے، جو عاجزی پر ہے، جو انکساری پر ہے، جو اصولوں پر مبنی ہے، جو حق و حقیقت پر ہے، اور اس کا تعلق ایثار سے ہے، وفاداری سے ہے، فداکاری سے ہے، نیک جذبوں سے ہے، ایمانی طاقت سے ہے، محنت اور لگن سے ہے۔ تو بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور خداوند متعال آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔